نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر بار بار حملے کیے، مگر کسی بھی فلسطینی مسلمان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یہ اسرائیلی یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر بار بار حملے کرتے رہے، مگر کسی بھی فلسطینی مسلمان کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ فلسطین کے مسلمان اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے یہودیوں کا جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ بے شمار بچے اور جوان فلسطین کے اندر شہید ہو گئے، مگر فلسطین کے مسلمان ان قربانیوں کو دیکھ کر بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اے فلسطین کے مسلمانوں، تمہاری شجاعت پر تمام مسلمانوں کو فخر ہے۔ اے فلسطین کے مسلمانوں، تمام مسلمانوں کو تمہاری بہادری پر، تمہاری شجاعت پر فخر ہے، اور اقوام متحدہ تمام مسلم ممالک سے گزارش ہے کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو کر، ایک ہو کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اتر پڑیں۔ تمام مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ بیت المقدس وہ پاک سرزمین ہے جو تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تمام مسلم ممالک کو ایک ہو کر، متحد ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر اتر کر بیت المقدس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج اگر مسلم ممالک نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قدم آگے نہیں بڑھایا تو یاد رکھنا، جب حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اگر حملہ کیا گیا تو یہ مسلم ممالک کہاں سے قدم آگے بڑھا سکیں گے؟ یاد رکھو، بیت المقدس پاک سرزمین، نبیوں کی سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تمام مسلم ممالک کو بیت المقدس کی حفاظت میں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اے فلسطین کے مسلمانوں، تم نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو بہادری اور شجاعت سے کام لیا ہے، اور اسرائیل کے یہودیوں کا جو ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ہم مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کی بہادری پر فخر ہے۔ اور اے فلسطین کے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرو اور اپنے قلوب کو تسلی پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ اے ابن عباس سنو، پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اے فلسطین کے مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم ضرور یہودیوں کے ناپاک حملوں سے نجات پاؤ گے، اور یہ یہودی قیامت تک مسجد اقصی پر قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ امت مسلمہ کی ایک نہ ایک جماعت قیامت تک بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ کیونکہ حدیث کی کتاب مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6386 میں ہے، جس کے بارے میں مجمع الظواہر میں ہے کہ اس کے سبھی راوی ثقہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ
بیت المقدس کے دروازے پر جہاد کرے گی، یعنی بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ ایک جماعت بیت المقدس کے دروازے پر رہ کر جہاد کرے گی۔ لا یضرہم خذلان من خذلہم، نبی فرماتے ہیں، اور اس جماعت پر، یعنی جو جماعت بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اس جماعت پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو رسوا نہ کر سکیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے شہید نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دشمن ان کو رسوا کرنا چاہیں گے تو رسوا نہ کر سکیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کرنے والی وہ جماعت دشمن سے پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ اپنے موقف پر قائم رہے گی۔ وہ جماعت دشمن کے آگے سر نہیں جھکائے گی، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قدم جمع کر رہے گی، دشمن کا مقابلہ کرتی رہے گی، دشمن سے ہار نہیں مانے گی، دشمن سے ہار مان کر وہ جماعت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ادھر سے دشمن حملے پر حملہ کرتا رہے گا اور ادھر مسلمان کی جماعت ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتی رہے گی۔ یہ ہے ہمارے نبی کے علم غیب کی صداقت کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دے دی، میری امت کی ایک جماعت بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بیت المقدس کے دروازے پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم خذلان من خذلہم، اور وہ لوگ جو اس جماعت کو رسوا کرنا چاہیں گے تو ان کا رسوا کرنا اس جماعت کو کچھ نقصان نہ دے گا، یعنی اس جماعت کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، وہ جماعت پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوگی، بلکہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کرے گی، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے گی، شہید ہونے کے لیے تیار رہے گی، لیکن دشمن سے پیچھے ہٹنے والی نہیں، میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جم کر دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ اور آگے حدیث میں ہے ظاہرین علی الحق، وہ جماعت جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والی ہے، حق پر رہ کر وہ جماعت غالب رہے گی۔ الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے گی، مگر یہودی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی یہ جماعت حق پر رہ کر غالب رہے گی، قیامت آ جائے گی۔ الی ان تقوم الساعہ، حدیث پاک میں ہے ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، بیت المقدس کی حفاظت کرنے والی جماعت حق پر رہ کر غالب رہے گی، الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک، یعنی قیامت آ جائے گی، مگر یہودی ملک شام کے اندر مسجد اقصی پر بیت المقدس پر قبضہ نہیں کر پائیں گے۔